پارٹ 2 آواز لبابہ حیدر، پیشکش میر کارواں۔ پچھلے 4 برسوں کے دوران میں حوفا ٹرائنگل کی مختلف پوسٹوں پر تعینات رہی تھی۔ یہ لوگ نہ صرف یہاں کے محافظ تھے بلکہ پوسٹ کی کاشت اور منشیات کی تیاری کا کام بھی انہی لوگوں سے لیا جاتا تھا۔ یہاں انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ خوراٹ انہیں ضرورت کی ہر چیز مہیا کرتا تھا۔ مردوں کا دل بہلانے کے لیے عورتیں موجود تھیں۔ حوفا بھی 2 سال تک مختلف مردوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنی رہی۔ پھر 2 سال پہلے اس نے بوما سے شادی کر لی۔ وہ دونوں یہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ کئی مرتبہ منصوبے بنائے گئے لیکن فرار کی کوشش کرنے والے دوسرے لوگوں کا انجام دیکھ کر وہ کبھی بھی اپنے کسی منصوبے پر عمل کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ زندگی بہت عزیز تھی۔ یہاں وہ زندہ تو تھے۔ اور پھر وجدان یہاں آ گیا۔ بوما وجدان سونیا اور جانکی کی ہمت اور حوصلے کی داد دیے بنا نہیں رہ سکا، جو انجام کی پرواہ کیے بغیر موت کے کنویں میں کود گئے تھے۔ بوما اور حوفا نے بھی اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سرزمین پر جنرل خوراٹ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، مگر وجدان وغیرہ کی وجہ سے بوما اور حوفا میں اتنا حوصلہ پیدا ہو چکا تھا کہ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر ان کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے تھے۔ حوفا اپنے بچے کو سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ اس کے دوسرے کندھے پر آٹومیٹک رائفل لٹکی ہوئی تھی۔ ان کے پاس اتنا ایمونیشن موجود تھا کہ وہ کئی گھنٹوں تک مقابلہ کر سکتے تھے۔ بوما نے 10 بجے واپس آنے کو کہا تھا، لیکن اب 10:15 بج چکے تھے۔ میری بے چینی بڑھ رہی تھی۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ میں بار بار سوچ رہا تھا۔ ہم نے اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ وقت کی رفتار جیسے تھم گئی تھی۔ لمحات صدیاں بن کر گزر رہے تھے۔ گھڑی کی سوئیوں کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں خطرناک حد تک تیز ہو رہی تھیں۔ 10:35 پر کسی گاڑی کے انجن کی آواز سن کر ہم سبھی چونک گئے۔ میں نے کھڑکی کا پردہ سرکا کر باہر جھانکا۔ وہ جیپ تھی جس کی بتیاں بجھی ہوئی تھی اور وہ پتھریلے میدان میں اچھلتی ہوئی تیز رفتاری سے کاٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ بوما ہی ہوتا۔ اس جیپ میں ہماری موت کا سامان بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے جانکی وغیرہ کو اشارہ کیا اور ہم کسی بھی ناگہانی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جیپ کاٹیج کے سامنے رک گئی اور بوما جیپ سے اتر کر دوڑتا ہوا کاٹیج کے برآمدے کی طرف بڑھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ جلدی کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہم تو تیار ہی تھے۔ سونیا نے اپنے بیگ کے ساتھ حوفا کا بیگ بھی اٹھا لیا۔ میں نے تھائی کو کندھے پر لادا اور تیزی سے باہر آ گیا۔ جیپ کی پیچھے والی سیٹیں آمنے سامنے تھی جن کے درمیان خالی جگہ تھی۔ حوفا اور تھائی کو آگے ڈرائیونگ سیٹ کی پشت کے قریب ان سیٹوں پر آمنے سامنے بٹھا دیا گیا۔ سونیا اور جان کی رائفلیں سنبھالے پچھلے کنارے پر آمنے سامنے بیٹھ گئیں۔ بوما نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور میں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بوما کی سب مشین گن اس کی سیٹ کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ جیپ حرکت میں آ کر پتھریلے میدان میں ایک طرف دوڑنے لگی۔ بوما نے ہیڈ لائٹس نہیں چلائی تھی۔ جیپ ایک طویل چکر کاٹتی ہوئی اندرونی حصے کی طرف جانے والی سڑک پر آ گئی۔ یہ کوئی باقاعدہ سڑک نہیں تھی، پتھریلا راستہ تھا جس کے دونوں طرف پوسٹ کے کھیت تھے۔ یہی سڑک جنرل خوراٹ کے ہیڈ کوارٹر کی طرف چلی گئی تھی جو وہاں سے تقریباً 30 میل آگے تھا۔ آسمان پر بادل تھے جس سے اندھیرا کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ بوما نے اب بھی ہیڈ لائٹس روشن نہیں کیے تھے اور جیپ اس پتھریلے راستے پر اچھلتی ہوئی آگے چلی جا رہی تھی۔ تقریباً 5 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بوما نے جیپ کی رفتار کم کر دی۔ وہ تاریکی میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے جیپ کو دائیں طرف پوسٹ کے کھیتوں میں ایک اور تنگ سے راستے پر موڑ لیا۔ یہ راستہ بتدریج بلندی کی طرف جا رہا تھا۔ 50 گز کا فاصلہ طے کر کے اس نے جیپ روک کر انجن بند کر دیا اور نیچے اتر آیا۔ حوفا اور تھائی کو جیپ میں ہی چھوڑ دیا گیا۔ تھائی اس وقت حواس میں تھی۔ انہیں کچھ ہدایات دینے کے بعد ہم سڑک کی طرف بڑھنے لگے۔ سونیا اور جانکی ہمارے ساتھ تھیں۔ ہم چاروں ڈھلان پر پوزیشن سنبھال کر بیٹھ گئے۔ وہ لوگ ٹھیک 11 بجے روانہ ہوں گے، بوما نے کہا۔ چند منٹ یہاں تک آنے میں لگیں گے۔ یہاں سے ہم انہیں آسانی سے نشانہ بنا سکیں گے۔ ہمیں تقریباً 10 منٹ تک انتظار کرنا پڑا۔ پھر بائیں طرف سے کسی گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنیاں دکھائی دینے لگی۔ وہ دارا لوگوں کی جیپ تھی۔ انجن کی آواز فضا میں چاروں طرف گونجتی ہوئی سے محسوس ہو رہی تھی۔ ہماری نظریں اچھلتی ہوئی روشنیوں پر جمی ہوئی تھی۔ اور پھر جب وہ جیپ ہمارے سامنے پہنچی تو بوما نے فائر کھول دیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ کوئی گولی ٹائر پر لگی تھی اور ٹائر ایک دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ جیپ لڑکھڑاتی ہوئی سڑک کی دوسری طرف پوسٹ کے کھیتوں میں گھس گئی اور پھر چند ہی سیکنڈ بعد جوابی فائرنگ ہونے لگی۔ بوما سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو نشانہ بنانا چاہا تھا لیکن گولیاں ذرا نیچے لگی تھیں۔ جیپ کا اگرچہ ایک ٹائر برسٹ ہو گیا تھا مگر مجھے یقین تھا کہ دارا اور اس کے ساتھیوں میں سے کسی کا کچھ نہیں بگڑ سکا ہوگا۔ جیپ الٹ جاتی تو ہمارا کام آسان ہو جاتا، مگر ٹائر برسٹ ہونے کے بعد وہ لڑکھڑاتی ہوئی کھیت میں گھس کر رک گئی اور ان لوگوں نے یقیناً جیپ سے اتر کر پوزیشنیں سنبھال لی تھیں۔ بوما نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ 4 محافظ ہوں گے۔
مگر فائرنگ سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دارا، کم اور چیفانگ بھی مسلح تھے اور وہ بھی فائرنگ کرنے میں شریک تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور جھاڑیوں کی آڑ دیتا ہوا کچھ آگے نکل گیا۔ 2 سائے پودوں میں ایک طرف دوڑتے ہوئے نظر آئے تو میں نے فائر کھول دیا۔ وہ دونوں محافظ تھے جو چیختے ہوئے ڈھیر ہو گئے۔ میں دوڑتا ہوا کچھ اور آگے نکل گیا۔ ٹیلے پر سے بوما اور جانکی وغیرہ بھی فائرنگ کر رہی تھی۔ فائرنگ کا سلسلہ تقریباً 5 منٹ تک جاری رہا اور پھر میں اچانک ہی اپنے عقب میں فائرنگ کی آواز سن کر چونک گیا۔ ہمارے حریفوں میں سے کسی کو اس طرف جانے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے ہماری جیپ پر فائرنگ شروع کر دی۔ میں چیختا ہوا اس طرف دوڑ پڑا۔ جانکی بھی میرے پیچھے ہی پیچھے لپکی۔ ہماری جیپ پر سے ہوفا نے بھی فائرنگ کا جواب دینا شروع کر دیا تھا اور پھر ایک چیخ کی آواز سن کر میں رک گیا۔ جیپ پر حملہ کرنے والا محافظ ہوفا کی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا اور پھر میری نظروں نے ایک اور خوفناک منظر دیکھا۔ تھائی جیپ سے اتر کر ہوفا کے بچے کو سینے سے چمٹائے ایک طرف دوڑ رہی تھی۔ جیپ پر حملہ ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو اور بچے کو بچانے کے لیے دوڑی تھی، مگر اس نے جو راستہ اختیار کیا وہ غلط تھا۔ وہ بدحواسی میں اسی طرف دوڑ رہی تھی جس طرف دارا اور اس کے ساتھی گھات لگائے ہوئے تھے۔ تھائی رک جاؤ! میں چیختا ہوا اس کے پیچھے لپکا، لیکن تھائی نے میری آواز نہیں سنی اور وہ دوڑتی چلی گئی۔ اس کے سینے سے لپٹا ہوا بچہ بری طرح رو رہا تھا۔ سونیا بھی تھائی کو دیکھ کر اس طرف دوڑ پڑی اور پھر سامنے سے فائرنگ کا رخ بدل گیا۔ اب گولیوں کا رخ تھائی کی طرف تھا۔ تھائی مڑ کر دوسری طرف دوڑنے لگی اور پھر دوسرے ہی لمحے فضا اس کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ لاتعداد گولیاں اس کی پشت اور ٹانگوں میں پیوست ہو گئیں اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے منہ کے بل گری۔ بچہ اس کے نیچے دب گیا تھا۔ سونیا نے مخالف سمت میں فائر کھول دیا۔ میں دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں تھائی گری تھی۔ وہ پودوں میں منہ کے بل پڑی تھی۔ بچہ اس کے نیچے دبا رو رہا تھا۔ اسی دوران میں ہوفا بھی وہاں دوڑتی ہوئی پہنچ گئی۔ میں نے تھائی کو سہارا دے کر سیدھا کیا۔ ہوفا نے جلدی سے بچے کو اٹھا لیا۔ اسے کوئی گسن نہیں پہنچا تھا۔ تھائی کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا، لیکن اس میں کچھ سانس ابھی باقی تھے۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ تھائی 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 آنکھیں کھولو۔ تھائی نے آنکھیں کھول دی۔ وجدان، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکی۔ اس کے ہونٹ خاموش ہو گئے اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کا سر ڈھلک گیا۔ کئی سال پہلے اس نے بینکاک میں دارا جیسے خونی بھیڑیوں سے بچا کر مجھے نئی زندگی دی تھی اور آج اس نے میری گود میں دم توڑ دیا تھا۔ میں چیخ اٹھا۔ قریب بیٹھی ہوئی ہوفا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے تھائی کا سر آہستگی سے زمین پر ٹکا دیا اور رائفل تھام کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت بائیں طرف بہت دور کسی گاڑی کی روشنیاں دکھائی دی۔ میرے خیال میں وہ بھی محافظوں کی جیپ ہوگی۔ میں اس جیپ کی پرواہ کیے بغیر رائفل اٹھا اس طرف دوڑ پڑا جس طرف سے تھائی پر فائرنگ کی گئی تھی۔ میں اندھا دھند فائرنگ کرتا ہوا سڑک پار کر کے سامنے والے کھیت میں گھس گیا۔ وہاں کھڑی ہوئی جیپ کے ہیڈ لائٹس ابھی تک روشن تھے اور اسی روشنی میں 2 سائے کھیتوں میں بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ ان میں ایک کم تھا اور دوسرا دارا۔ میرا خون کھول اٹھا۔ دارا آگے تھا اور کم پیچھے۔ میں نے اسے باڑ پر رکھ لیا۔ کم لڑکھڑا کر گرا۔ اس کے جسم میں اتنے سوراخ ہو گئے تھے کہ گننا مشکل ہو جاتا۔ دارا کافی آگے نکل چکا تھا اور پھر نیچے گر کر غائب ہو گیا۔ میں دوڑتا اس جگہ پہنچ گیا۔ سامنے گہرا کھڈ تھا۔ دارا گولی کھا کر اسی کھڈ میں گرا تھا۔ میں اس کے پیچھے کھڈ میں چھلانگ لگانا چاہتا تھا کہ آنے والی جیپ سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ وہ جیپ ابھی اگرچہ کافی دور تھی، لیکن فائر کھول کر انہوں نے شریک جنگ ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ جیپ کسی بھی لمحے ہمارے سر پر پہنچ سکتی تھی۔ وجدان بھاگو، اپنی جیپ کی طرف، جلدی! بوما کی چیختی ہوئی آواز سن کر میں جیسے ہوش میں آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے مڑ کر تیزی سے دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں تھائی کی لاش پڑی تھی۔ تم لوگ جیپ تک پہنچو، میں انہیں روکتا ہوں، بوما نے کہا۔ میں تھائی کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر اپنی جیپ کی طرف دوڑنے لگا۔ ہوفا، سونیا اور جانکی پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی۔ ہوفا نے بچے کو سونیا کے حوالے کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی انجن اسٹارٹ کر دیا۔ میں نے تھائی کی لاش کو سیٹوں کے درمیان فرش پر ڈال دیا اور رائفل سنبھال کر واپس دوڑا۔ بوما ایک جگہ پودوں میں پوزیشن لیے بیٹھا تھا۔ میں بھی اس کے قریب بیٹھ گیا اور آگے آتی ہوئی جیپ کی طرف دیکھنے لگا جو ابھی تقریباً 200 گز دور تھی۔ پہلی جیپ کے 3 محافظ مارے جا چکے تھے۔ کم میرے ہاتھوں ختم ہو گیا تھا۔ دارا گولی کھا کر کھڈ میں گرا تھا، جس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا ختم ہو گیا ہے۔ چیفانگ کہیں چھپ گیا تھا اور زندہ بچ جانے والا چوتھا محافظ اکا دکا فائر کر رہا تھا، جبکہ ہم نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ وہ جیپ سڑک پر ہمارے عین سامنے رک گئی۔ فاصلہ 50 گز سے زیادہ نہیں تھا۔ اس جیپ میں کئی محافظ تھے جو جیپ رکتے ہی چھلانگ لگا کر نیچے اتر آئے تھے۔ 2-3 محافظ کھیت میں کھڑی ہوئی اس جیپ کی طرف دوڑے جس کے ہیڈ لائٹس ابھی تک روشن تھے۔ کیا خیال ہے بوما؟ میں نے سرگوشی کی۔ ہمیں اس جیپ کے صرف ٹائر بیکار کرنے ہیں تاکہ یہ ہمارا پیچھا نہ کر سکے، بوما نے جواب دیا۔
اگر ان میں سے کوئی ہماری کسی گولی کا نشانہ بن جاتا ہے تو اس کی قسمت. میں اگلے پہیے کو نشانہ بناؤں گا اور تم پچھلے کو. ریڈی؟ 1 2 3. ہم دونوں نے بیک وقت فائر کھول دیا. 2 دھماکوں کے ساتھ 2 چیخیں بھی سنائی دی تھی. اس کے ساتھ ہی ہم نے اٹھ کر اپنی جیپ کی طرف دوڑ لگا دی. سڑک پر سے اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی تھی، لیکن ہم پودوں میں دوڑتے ہوئے اپنی جیپ کے قریب پہنچ گئے. ہوفا جیپ کو حرکت میں لا چکی تھی. ہم دوڑتے ہوئے جیپ کے پچھلے حصے میں سوار ہو گئے. اس کے ساتھ ہی جیپ کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ پتھریلے راستے پر اچھلتی ہوئی تیزی سے دوڑنے لگی. یہ راستہ نسبتاً تنگ اور غیر ہموار تھا. تاریکی میں ایسے راستے پر تیز رفتاری سے گاڑی چلانا خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن ہوفا نہ صرف ماہر ڈرائیور ثابت ہوئی تھی بلکہ یہ راستہ بھی دیکھا بھالا تھا اور وہ نشیب و فراز سے واقف تھی. اسی لیے کسی حادثے کے بغیر سفر جاری رکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی. میں سیٹوں کے درمیان تھائی کی لاش کے پاس بیٹھا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو روا تھے. تھائی کے ساتھ رہتے ہوئے کئی سال گزر گئے تھے، لیکن آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ میرے اور اس کے بیچ استوار رشتے کو کیا نام دیا جائے. اور اب مجھے بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میرا تو سب کچھ وہی تھی. محبوبہ، ماں، باپ، میرے لیے سب کچھ وہی تھی جو اب نہیں رہی تھی. میں ایک بار پھر اپنے اندر وہی کرب اور دکھ محسوس کرنے لگا جو ماں باپ کی موت کے وقت میرے اندر جاگے تھے. میرا سر جھکا ہوا تھا. جانکی میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی. اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے. تھائی کی موت کا صدمہ اس کے لیے بھی ناقابل برداشت ہو رہا تھا. بوما نے مجھے پکڑ کر سیٹ پر بٹھا لیا. ہمت سے کام لو میرے دوست. تھائی نے ایک نیک مقصد کے لیے جان دی ہے. وہ کئی سال سے تمہارے ساتھ بدی کے خلاف برسر پیکار تھی. وہ مری نہیں، وہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی. اور میرا یہ بیٹا، تھائی نے اپنی جان دے کر اسے بچایا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر تھائی کے مشن کو جاری رکھے گا. ہم کہیں بھی ہوں، لیکن ہم جب تک زندہ ہیں تھائی کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے. بوما کی باتیں میرے لیے بڑی حوصلہ افزا ثابت ہوئی تھیں. میں اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا. مشرقی گھاٹ پر، جو تقریباً 13 میل کے فاصلے پر ہے. اب دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے بارے میں پہلے سے وہاں کوئی اطلاع نہ پہنچی ہو. ویسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری منزل کے بارے میں صحیح اندازہ نہ لگا سکیں. کیوں؟ وہ لوگ گھامڑ ہیں کیا؟ تم نے بتایا تھا کہ یہ راستہ میکانگ کے گھاٹ کی طرف جاتا ہے. انہیں اندازہ لگانے میں کیا مشکل پیش آ سکتی ہے بھلا؟ کچھ آگے جا کر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 2-3 راستے نکلتے ہیں. ایک راستہ کھوراٹ کے ہیڈ کوارٹر کی طرف جاتا ہے، ایک ہماری بستی کی طرف، اور ایک راستہ جنوب کی طرف بھی جاتا ہے. میکانگ کے گھاٹ کا وہ اس لیے نہیں سوچ سکیں گے کہ وہاں مشین گن نصب ہے. جنرل کھوراٹ کے ہیڈ کوارٹر کی طرف جانے والے راستے کا خیال بھی وہ مسترد کر دیں گے. جنوبی راستہ رہ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آگے سے اسے بلاک کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن ظاہر ہے ہمیں اس طرف نہیں جانا. ہم تو میکانگ کے گھاٹ کی طرف جا رہے ہیں. ویسے راستے میں ہمیں ایک اور بندوبست بھی کرنا ہوگا. وہ کیا؟ راستے میں بتاؤں گا، بوما نے جواب دیا. تقریباً 6 میل کا فاصلہ طے ہو جانے کے بعد بوما نے جیپ رکوا لی. یہاں سے کشادہ راستہ مشرق میں دریا میکانگ کے گھاٹ کی طرف جا رہا تھا. اس سڑک کے کنارے پر بجلی کے کھمبوں کی قطار تھی. اوپر بجلی کے تار تھے اور نیچے ٹیلی فون کا تار. ٹیلی فون کے تار الگ کھمبے پہ لگانے کے بجائے بجلی کے کھمبوں سے ہی کام چلا لیا گیا تھا. بوما جیپ سے اتر کر کسی بندر کی طرح کھمبے پر چڑھ گیا. ٹانگوں اور ایک ہاتھ سے اس نے کھمبے کو لپیٹ میں لے رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے خنجر نکال کر ٹیلی فون کا تار کاٹ دیا اور نیچے آ گیا. اب کم از کم ٹیلی فون کے ذریعے گھاٹ سے رابطہ قائم کرنا ممکن نہیں ہو سکے گا. جیپ ایک بار پھر حرکت میں آ گئی. سڑک ٹیلا نما پہاڑیوں میں بل کھاتی ہوئی آگے چلی جا رہی تھی. سڑک کے دونوں طرف پوست کے کھیت تھے. اگر یہ کہا جاتا کہ گولڈن ٹرائنگل سے دنیا بھر کو ہیروئن اور دیگر منشیات سپلائی کی جاتی تھی تو یہ غلط نہیں تھا. سینکڑوں مربع میل پر مشتمل اس علاقے میں پوست ہی تو کاشت کیا جاتا تھا. یہاں ہیروئن تیار کرنے کی کئی فیکٹریاں تھیں جو 12 مہینے کام میں مصروف رہتی تھیں. ایک ٹیلا نما پہاڑی کا موڑ گھومتے ہی ہوفا نے جیپ روک لی. اس نے انجن چلتا چھوڑا اور نیچے اتر آئی. سامنے نشیب میں کافی فاصلے پر چند روشنیاں جھلملاتی نظر آ رہی تھیں. وہ میکانگ کا گھاٹ ہے. بوما نے ان روشنیوں کی طرف اشارہ کیا. پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر چلا گیا. میں بھی اس کے برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور جیپ حرکت میں آ گئی. اب بوما نے جیپ کے ہیڈ لائٹس بھی روشن کر لیے تھے. ان روشنیوں تک پہنچنے میں تقریباً 20 منٹ لگ گئے. اس وقت 1:30 بجنے والا تھا. سامنے ہی ایک بہت بڑا شیڈ نظر آ رہا تھا جہاں 4-5 بلب جل رہے تھے. ایک طرف ایک بڑا کاٹیج تھا. اس کے سامنے بھی تیز روشنی والا بلب چل رہا تھا. بوما نے جیپ اس کاٹیج سے تقریباً 20 گز کے فاصلے پر روکی اور اسی وقت 2 مسلح محافظ کسی طرف سے نکل کر سامنے آ گئے.
بوما نے انجن بند کیا اور نیچے اتر کر ان محافظوں کی طرف چلنے لگا۔ ہیلو بوما، تم اس وقت یہاں؟ ایک محافظ نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ اوہ، بوما نے باری باری دونوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میں بھی جیپ سے اتر کر ان کے قریب آ گیا۔ ہم دونوں کی رائفلیں جیپ میں ہی تھی۔ یہ منصوبہ ہم نے راستے میں ہی بنا لیا تھا کہ محافظوں پر کس طرح قابو پایا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے تم لوگوں کو اطلاع نہیں ملی؟ کیسی اطلاع؟ میرا بچہ بیمار ہے اور یونٹ کے ڈاکٹر نے اس کے علاج سے معذوری ظاہر کر دی ہے۔ ہم اسے لاؤس لے کر جا رہے ہیں۔ آج کشتی آنے والی ہے نا، جنرل خوراٹنے میں جانے کی اجازت دی ہے، لیکن لگتا ہے تمہیں ابھی تک اس بارے میں اطلاع نہیں ملی۔ لیکن اگر تم چاہو تو ٹیلی فون پر تصدیق کر سکتے ہو۔ تصدیق تو کرنی ہی پڑے گی، مگر یہ کون ہے اور جیپ پر دوسرے لوگ کون ہیں؟ انچارج نے کہتے ہوئے مشتبہ نظروں سے میری طرف گھورا۔ تمہیں معلوم ہے ہمارے علاقے میں ایک لیبارٹری تباہ کر دی گئی ہے۔ جنرل خوراٹ خود بھی آیا ہوا تھا، وہ بہت برہم ہے۔ اس نے ہماری یونٹ کے بہت سے گارڈز کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ لوگ بھی ہیڈ کوارٹر سے آئے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ 2 لیڈیز گارڈز ہیں۔ یہ لوگ مجھے چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ میں ان لیڈیز گارڈ سے بھی ملنا چاہوں گا، انچارج نے کہا۔ لڑکیوں کا سن کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ یہ لوگ رات یہیں رہیں گے، تم پہلے فون کر لو، پھر اطمینان سے بیٹھ کر باتیں ہوں گی۔ انچارج سر ہلاتا ہوا کاٹیج کی طرف چل دیا۔ دوسرا گارڈ بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ میں اور بوما بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کاٹیج میں داخل ہو کر بوما نے بڑی آہستگی سے دروازہ بند کیا۔ انچارج نے فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، پھر کریڈل ٹیپ کرنے لگا۔ کیا بات ہے؟ کیا گڑبڑ ہے؟ اوفو، لائن ڈیڈ ہو رہی ہے۔ وہ میز کے پیچھے جھک کر فون کے تاروں کو جھٹکے دینے لگا۔ میں نے اور بوما نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے خنجر نکالے اور چیتے کی طرح ان پر جھپٹ پڑے۔ انچارج کو بوما نے سنبھال لیا اور دوسرے محافظ کو میں نے اس محافظ کو پشت کی طرف سے دبوچا تھا۔ میرا ایک ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر ٹھیک دل کے مقام پر سینے میں پیوست ہو گیا۔ محافظ بری طرح تڑپ رہا تھا، لیکن میں نے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک وہ بے حس و حرکت نہیں ہو گیا۔ اسے آہستگی سے زمین پر ڈال کر میں نے اس کے سینے میں پیوست خنجر نکال کر اس کے لباس سے صاف کیا۔ بوما بھی اپنے شکار سے نمٹ چکا تھا۔ ہم دونوں باہر آ گئے۔ بوما نے کمرے سے نکلنے سے پہلے بتی بجھا دی اور پھر دروازہ بھی باہر سے بند کر دیا۔ سونیا اور جانکی بھی جیپ سے اتر آئی تھیں۔ ہم لوگ شیڈ کے دوسری طرف آ گئے۔ وہاں 2 گارڈز کرسیوں پر بیٹھے سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے گپے ہانک رہے تھے۔ انہوں نے جیپ کی آواز سنی ہوگی اور پھر انچارج سے ہماری باتوں کی آواز بھی سنی ہوگی، لیکن اپنی جگہ سے اٹھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ شاید آدھی رات کے وقت جیپ کی آمد ان کے لیے غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر کنکریٹ کے ایک چبوترے پر بھاری مشین گن رکھی ہوئی تھی۔ اس میں گولیوں کا بیلٹ بھی لگا ہوا تھا۔ مشین گن کا رخ دریا کی طرف تھا۔ چبوترے پر ایک شیڈ بھی بنا ہوا تھا۔ ان 2 محافظوں میں سے ایک بوما کا شناسہ نکلا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی ہم پر شبہ نہیں ہوا۔ بوما نے باتوں ہی باتوں میں ان سے گلوا لیا کہ ان کے 2 ساتھی کاٹیج کے پچھلے حصے میں سو رہے ہیں۔ بوما نے سونیا اور جانکی کو اشارہ کیا۔ وہ کاٹیج کی طرف چلی گئی۔ شیڈ میں بیٹھے ہوئے ان دونوں محافظوں پر قابو پانے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، لیکن ہم نے ان کا خون نہیں بہایا۔ ان کے ہاتھ پشت پر باندھ کر دریا میں پھینک دیا کہ مچھلیوں کا کچھ بھلا ہو جائے گا۔ پھر اچانک فائر کی آواز سن کر ہم اچھل پڑے۔ ہم دونوں ہی بیک وقت کاٹیج کی طرف دوڑے تھے، اور پھر یہ انکشاف بڑا سنسنی خیز ثابت ہوا کہ کاٹیج کو اس کمرے میں ایک محافظ کو تو جانکی اور سونیا نے ٹھکانے لگا دیا تھا اور دوسرا بھاگ نکلا تھا۔ فائرنگ اسی نے کی تھی۔ وجدان، تم گھاٹ پر پہنچو، وہاں کوئی نہ کوئی کشتی ضرور موجود ہوگی، میں ان لوگوں کو لے کر آتا ہوں، بوما نے کہا۔ میں شیڈ کے دوسری طرف گھاٹ کی طرف دوڑتا ہوا چلا گیا۔ بوما کا خیال درست نکلا۔ دریا کے کنارے پر کنکریٹ کے پلیٹ فارم کے ساتھ ایک کشتی موجود تھی جس میں کم از کم 8 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ میں کشتی کے بارے میں اطمینان کر کے واپس دوڑا، لیکن یکا مشین گن والے چبوترے کی طرف مڑ گیا۔ وہ بھاری مشین گن دریا میں لڑکانے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ میں ایک بار پھر جیپ کی طرف دوڑا اور پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے ٹیلوں پر کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ یقیناً محافظوں کی جیپ تھی جو تیزی سے اس طرف آ رہی تھی۔ فاصلہ 3 فرلانگ سے زیادہ نہیں تھا۔ دائیں طرف سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بوما زندہ بچ جانے والے محافظ کو فائرنگ کے زور پر دوڑاتا ہوا دور تک لے گیا تھا، اور پھر اس کے دوڑتے قدموں کی آواز آنے لگی۔ تم لوگ گھاٹ کی طرف چلو، جلدی کرو، میں نے سونیا وغیرہ سے کہا۔ حوفا نے بچے کو گود میں اٹھا لیا، دوسرے ہاتھ میں اس نے بیگ پکڑ لیا۔ سونیا اور جانکی نے بھی اپنے بیگ اور رائفل اٹھا کر اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ میں جیپ کے پچھلے حصے میں چڑھ گیا اور تھائی کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ تھائی کو جب میں دارا والے کاٹیج سے اٹھا کر لایا تھا تو وہ بہت ہلکی پھلکی تھی، لیکن بے جان ہو کر اس کا وزن بڑھ گیا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اس لاش کو اٹھا سکا تھا۔ اس دوران بوما بھی میرے قریب پہنچ گیا۔ بھاگو، جلدی کرو، وہ چیخا۔ میں نے شیڈ کی طرف دوڑ لگا دی۔ بوما میرے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ جیپ تیزی سے فاصلہ سمیٹتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ حوفا نہ صرف کشتی کے چبوترے سے بندھی ہوئی رسی کھول چکی تھی، بلکہ اس نے بچے کو سونیا کے حوالے کر کے انجن بھی سٹارٹ کر دیا تھا۔
کشتی ہولے ہولے ہل رہی تھی، جس کی وجہ سے تھائی کی لاش کو کشتی میں ڈالنے میں خاصی دشواری پیش آئی۔ جیپ کی آواز اب واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ میرے فوراً بعد بوما نے بھی کشتی میں چھلانگ لگا دی۔ جیپ کے رکنے کی آواز آئی اور پھر اسی لمحے کشتی کا انجن بند ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ انجن اسٹارٹ کرو! بوما چیخا۔ ہوفا نے 1-2 مرتبہ بٹن دبایا، انجن کھانس کر رہ گیا۔ میں اور جان کی رائفلیں سنبھال کر بیٹھ گئے۔ بوما نے ہوفا کو کندھے سے پکڑ کر انجن کے سامنے سے ہٹا دیا۔ ہوفا نے اس کی رائفل پکڑ کر ہمارے ساتھ پوزیشن لے لی۔ بوما نے 2 مرتبہ اسٹارٹر دبایا، لیکن ہر بار انجن کھانس کر رہ گیا۔ ہماری حالت عجیب ہو رہی تھی۔ تیز اور ٹھنڈی ہوا کے باوجود میری قمیص پسینے سے بھیگنے لگی۔ محافظ جیپ سے اتر چکے تھے۔ وہ جیپ یقیناً ہماری جیپ کے پاس رکی تھی اور گھاٹ سے اس جگہ کا فاصلہ 150 گز سے زیادہ نہیں تھا۔ دوڑتے ہوئے محافظوں کے قدموں کی آواز میرے دل اور دماغ پر دھمک سی پیدا کر رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور دوڑتے ہوئے قدموں کی وہ آوازیں اس سے بھی زیادہ تیزی سے ہمارے قریب آ رہی تھیں۔ موت اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہی تھی اور بیچ کا فاصلہ لمحہ بہ لمحہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی وہ آوازیں رک گئیں جو موت کا پیغام لے کر ہماری طرف بڑھ رہی تھیں۔ فضا پر ایک دم سناٹا چھا گیا اور یہ سکوت موت سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ میری بے چینی بڑھنے لگی۔ میری انگلی رائفل کے ٹریگر پر تھی اور نظریں کسی ایک مرکز پر ٹکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ انہیں موت کے ان ہرکاروں کی تلاش تھی جو اچانک ہی کسی جگہ پر رک گئے تھے یا شاید گھات لگا کر آواز پیدا کیے بغیر ہم پر جھپٹنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ گردن گھما کر بوما کی طرف دیکھا۔ وہ انجن اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر بوٹ کا انجن ہر مرتبہ کھانس کر رہ جاتا۔ جانکی اور ہوفا بھی اپنی رائفلیں سنبھالے کسی ایکشن کے لیے تیار بیٹھی تھیں۔ میں ایک بار پھر شیڈ کی طرف دیکھنے لگا جہاں لکڑی کی کچھ خالی پیٹیاں بے ترتیبی سے بکھری ہوئی تھیں، لیکن ان پیٹیوں کے آس پاس کوئی تحریک نظر نہیں آ رہی تھی۔ بوما کی بڑبڑاہٹ سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسٹارٹر سے انجن اسٹارٹ کرنے کی کوشش ترک کر کے نائلون کی وہ ڈوری اپنے ہاتھ پر لپیٹ رہا تھا جسے کھینچ کر موٹر کے پنکھے کو حرکت میں لایا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے ڈوری کو اپنی طرف کھینچا۔ اس طرح پہلی کوشش میں انجن اسٹارٹ ہو گیا اور پھر ٹھیک اسی لمحے میں نے اوپر کے شیڈ میں لکڑی کی ایک پیٹی کو بہت آہستگی سے آگے سرکتے دیکھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ لوگ پیٹیوں کی آڑ لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فائر! میں چیخا اور اس کے ساتھ ہی ٹریگر دبا دیا۔ جانکی اور ہوفا کی رائفلیں بھی گولیاں اگلنے لگیں۔ چارج! پلیٹ فارم کی طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ 4 محافظ لکڑی کی ان خالی پیٹیوں کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گئے اور سب مشین گنوں سے فائر کرتے ہوئے ہماری طرف دوڑے۔ ہمارے اور پیٹیوں کے درمیان تقریباً 50 گز کا فاصلہ تھا۔ ہمیں یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ ہماری کشتی اندھیرے میں تھی جبکہ شیڈ میں بلب جل رہے تھے اور وہ سب روشنی میں تھے۔ وہ 4 گن مین تھے جو ہماری طرف دوڑے تھے مگر ان میں سے 2 کو تو چند قدم آگے بڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ چیختے ہوئے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ دوسروں نے اپنے ساتھیوں کا یہ انجام دیکھا تو وہ پناہ کی تلاش میں دائیں بائیں دوڑے۔ بوما کو کشتی کا رخ موڑنے میں 1 سیکنڈ لگا اور پھر دوسرے ہی لمحے کشتی مینڈک کی طرح اچھل کر آگے بڑھی۔ کئی گولیاں ہمارے سروں کے اوپر سے گزر گئی تھیں یا آس پاس پانی میں گر رہی تھیں۔ ان 2 محافظوں کے مارے جانے کے بعد شیڈ کی طرف سے ایک لمحے کو فائرنگ رک گئی تھی، لیکن اس چبوترے کی طرف سے بدستور فائرنگ ہو رہی تھی جس پر کچھ دیر پہلے تک بھاری مشین گن نصب تھی۔ اس طرف 2 محافظ تھے جو غالباً مشین گن پر قبضہ کرنے کے لیے اس طرف پہنچے تھے، لیکن مشین گن وہاں نہ پا کر انہوں نے اپنی رائفلوں سے فائر کھول دیا تھا۔ بوما نے عقل مندی یہ کی تھی کہ کشتی کو کھلے دریا میں لانے کی بجائے کناروں کے ساتھ ساتھ دوڑاتا رہا۔ اس طرح اسے اونچی جھاڑیوں کی آڑ مل گئی تھی اور ہم ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ وہ محض ہماری فائرنگ اور بوٹ کے انجن کی آواز پر فائرنگ کر رہے تھے اور ان کا ایمونیشن ضائع ہی جا رہا تھا۔ ہم کنارے کے ساتھ ساتھ گھاٹ سے کافی دور نکل گئے تھے۔ ہم نے فائرنگ روک دی تھی لیکن ہماری انگلیاں اب بھی اپنی اپنی رائفلوں کے ٹریگر پر تھیں۔ سونیا اب تک بچے کو گود میں سمیٹے اوندھی بیٹھی ہوئی تھی لیکن وہ اب سیدھی ہوئی۔ بچہ پوری طرح رو رہا تھا۔ سونیا نے ہوفا سے رائفل لے کر بچے کو اس کے حوالے کر دیا۔ گھاٹ کی طرف سے بھی فائرنگ بند ہو گئی تھی۔ بوما کشتی کو اب بھی کنارے کے قریب ہی رکھے ہوا تھا۔ میں گھوم کر بوما کی طرف دیکھنے لگا۔ کشتی میں تیل کتنا ہے؟ یہ ہمیں کہاں تک پہنچا سکتی ہے؟ ٹینک بھرا ہوا ہے، بوما نے ڈائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ دراصل پیٹرولنگ بوٹ ہے۔ تیل کا ٹینک ہر وقت فل رکھا جاتا ہے اور تم کشتی کے اطراف میں اوپر لگے ہوئے راڈ دیکھ رہے ہو، ان کے ساتھ لائٹ مشین گنیں فٹ کر دی جاتی ہیں۔ یہ ہمیں کہاں تک پہنچا سکتی ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ ٹینک فل ہے، 40-50 میل تک تو نکل ہی جائیں گے، بوما نے جواب دیا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا مگر یکایک خاموش ہو گیا۔ ایک کان پر ہاتھ رکھ کر وہ ایسا اس نے انداز اختیار کیا جیسے کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا ہوا؟ یہ آواز سن رہے ہو؟ میں نے بھی ایک ہاتھ کان کے قریب رکھ لیا اور کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ بوما نے غلط نہیں کہا تھا۔ فضا میں گھرر گھرر کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔
لیکن بہت دور سے آواز آ رہی تھی۔ بوما نے انجن بند کر دیا۔ خاموشی ہوتے ہی وہ آواز کچھ واضح ہو گئی۔ ہم جس طرف سے آ رہے تھے تیز ہوا کا رخ بھی اسی طرف سے تھا، گویا وہ آواز ہوا کے دوش پر ہمارا تعاقب کر رہی تھی۔ جانتے ہو یہ کیسی آواز ہے؟ بوما نے یہ کہتے ہوئے انجن کا اسٹارٹر دبا دیا۔ اس مرتبہ پہلی کوشش میں ہی انجن اسٹارٹ ہو گیا۔ کسی گاڑی کے انجن کی آواز ہے شاید، میں نے جواب دیا۔ وہ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ سڑک ہے جہاں محافظوں کی گاڑیاں پیٹرولنگ کرتی ہیں۔ وہ اس سڑک پر ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں جلد سے جلد یہاں سے دور نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیٹرولنگ گاڑیوں پر وائرلیس بھی ہوتے ہیں جن کا رابطہ براہ راست ہیڈ کوارٹر سے ہوتا ہے۔ مجھے شک ہے کہ اگر انہوں نے وائرلیس پر اطلاع دے دی ہوگی تو سامنے سے کوئی نہ کوئی پیٹرولنگ گاڑی نہ آ جائے یا آگے کسی گھاٹ سے کوئی پیٹرولنگ بوٹ دریا میں نہ آ جائے۔ لیکن یہ گاڑی تو ٹرائنگل کے اندرونی حصے کی طرف سے آئی تھی جس طرف سے ہم آئے تھے۔ ہو سکتا ہے اس پر وائرلیس نہ ہو اور ابھی تک ہمارے بارے میں کسی اور جگہ اطلاع نہ دی گئی ہو۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ بوما نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اگر ہم اس پیٹرولنگ جیپ سے بچ کر نکل بھی گئے تو یہ لوگ کسی دوسری جگہ پہنچ کر ہمارے بارے میں اطلاع دے دیں گے، اور اس وقت ہمیں گھیرنے کی کوشش کی گئی تو ہمارے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کیوں نہ اس جیپ کا قصہ ہی تمام کر دیا جائے۔ میں سمجھا نہیں وجدان۔ کشتی کسی ایسی جگہ پر روکو جہاں سے ہم آسانی سے کنارے پر پہنچ سکیں۔ ہم سڑک پر چھپ کر جیپ کا انتظار کریں گے اور… میں سمجھ گیا۔ بوما نے میری بات کاٹی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ انہیں اس طرح روکا جا سکتا ہے۔ ہمارے بارے میں تو وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ فرار ہو رہے ہیں اور کہیں رکنے کی حماقت نہیں کریں گے۔ سمجھدار آدمی ہو، اب جلدی سے کوئی ایسی جگہ تلاش کر لو۔ بوما کنارے کی طرف دیکھنے لگا۔ جھاڑیاں اور درختوں کی شاخیں پانی پر جھکی ہوئی تھیں۔ ایک جگہ گیپ دیکھ کر اس نے انجن بند کر دیا۔ اس دوران میں کشتی کچھ آگے نکل گئی تھی۔ وہ کشتی کو گھما کر اسی گیپ میں لے آیا اور رسی کے ساتھ بندھا ہوا کنڈا درخت کی جھکی ہوئی شاخ میں پھنسا دیا۔ جانکی، سونیا، تم دونوں یہیں بیٹھو۔ ضروری نہیں کہ ہر محاذ پر ہمیں کامیابی ملتی رہے، بازی پلٹ بھی سکتی ہے۔ تم لوگ پیچھے رہ کر ہماری مدد کر سکتی ہو۔ میں اور بوما اپنی جگہوں سے اٹھ گئے۔ حوفا نے فوراً ہی بوما کی سیٹ سنبھال لی۔ بچہ سو گیا تھا۔ جھاڑیوں کے درمیان وہ ایک تنگ سا راستہ تھا جو کنارے پر اوپر تک چلا گیا تھا۔ راستے پر پھسلن ہو رہی تھی مگر ہم درختوں کی جھکی ہوئی شاخوں کا سہارا لیتے ہوئے اوپر پہنچ گئے۔ فضا میں گاڑی کے انجن کی آواز نمایاں ہو گئی تھی مگر ابھی تک وہ آواز بہت دور تھی۔ سڑک دریا کے کنارے سے تقریباً 25-30 فٹ آگے تھی۔ میں اور بوما ایک دوسرے سے 20 گز کے فاصلے پر جھاڑیوں میں بیٹھ گئے اور گاڑی کا انتظار کرنے لگے۔ 2 منٹ بعد گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنیاں دکھائی دیں۔ فاصلہ 200 گز سے کم نہیں تھا۔ میں اپنی جگہ پر پوزیشن لے کر بیٹھ گیا۔ میری نظریں روشنی پر جمی ہوئی تھی۔ جیپ کی رفتار خاصی تیز تھی اور روشنیاں اوپر نیچے اچھل رہی تھیں۔ فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ بوما مجھ سے تقریباً 20 گز پہلے تھا۔ جیپ جیسے ہی اس کے سامنے پہنچی اس نے فائر کھول دیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ 2 انسانی چیخیں بھی سنائی دیں۔ جیپ پر سوار محافظوں کو اس قسم کی کسی صورتحال کی بالکل توقع نہیں تھی۔ 2 محافظ بوما کی گولیوں کا نشانہ بن گئے، دوسرے شاید صورتحال کو سمجھ نہیں سکے تھے۔ جیپ تیزی سے آگے آ رہی تھی اور پھر جیسے ہی وہ میرے سامنے پہنچی میں نے رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ رائفل سے نکلنے والی لاتعداد گولیوں میں سے ایک نے ڈرائیور کی کھوپڑی اڑا دی۔ وہ ایک طرف لڑک گیا اور تیز رفتار جیپ شترے بے مہار کی طرح پتھریلے راستے پر لہراتی ہوئی دریا کی طرف مڑ گئی اور گنجان جھاڑیوں کو کچلتی ہوئی قلعہ بازی کھا کر دریا میں جا گری۔ جیپ کے جھاڑیوں میں گھسنے سے پہلے ایک آدمی بھی چیختا وغیرہ تھا مگر ہم اسے دیکھنے کے لیے رکے نہیں تھے۔ ہم اس ڈھلان راستے پر پھسلتے ہوئے کشتی میں پہنچ گئے۔ بوما نے درخت کی شاخ میں پھنسا ہوا رسی کا آنکڑا کھینچ لیا۔ اس دوران میں حوفا بڑی پھرتی سے اٹھ کر دوسری جگہ پر چلی گئی۔ بوما نے انجن اسٹارٹ کیا اور کشتی کا رخ بدل کر اسے حرکت میں لے آیا۔ جیپ ہم سے تقریباً 30 گز آگے دریا میں گری تھی اور ابھی تک پوری طرح ڈوبی نہیں تھی۔ ایک محافظ شاید زندہ بچ گیا تھا اور وہ ڈوبتی ہوئی جیپ سے 8-10 فٹ کے فاصلے پر پانی میں ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ اسے شاید تیرنا نہیں آتا تھا۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ بوما کشتی کو اس کے قریب سے نکال کے لے گیا۔ اس کے بعد بھی دریا کے وسط میں آنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ بوما نے کشتی کو کنارے کے قریب ہی رکھا تھا۔ 10 منٹ بعد ہی ایک اور آواز نے ہم سب کو بری طرح چونکا دیا۔ وہ ہیلی کاپٹر کے پروں کی آواز تھی۔ ہم سب اوپر دیکھنے لگے لیکن کاپٹر نظر نہیں آیا۔ بوما نے کشتی کو کچھ اور کنارے کی طرف لے لیا۔ 2 منٹ بعد ہیلی کاپٹر خشکی کی طرف سے درختوں کے پیچھے سے نمودار ہوا اور ہمارے اوپر سے ہوتا ہوا دریا کی گہرائی کی طرف چلا گیا۔ ہم کاپٹر کو دور جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ کاپٹر ایک طویل چکر کاٹ کر واپس آ رہا تھا۔ حوفا بچے کو گود میں لے کر اس کے اوپر اوندھ گئی تاکہ اگر کاپٹر سے گولیاں چلائی جائیں تو بچہ محفوظ رہے۔ بوما نے کشتی کا کنٹرول سنبھال رکھا تھا۔ میں، جانکی اور سونیا رائفلوں کا رخ اوپر کیے تیار بیٹھے تھے۔ کاپٹر سے شاید ہمیں دیکھ لیا گیا تھا کیونکہ اس کا رخ اب سیدھا ہماری ہی طرف تھا۔ بوما کی نظریں کاپٹر پر جمی ہوئی تھیں۔
कॉप्टर ने जैसे ही झुकना शुरू किया, बूमर ने बड़ी तेजी से व्हील घुमा दिया। कश्ती एकदम मुड़ी और तेजी से खुले पानी की तरफ निकलती चली गई। उस वक्त कश्ती उलटते उलटते बची थी। यहाँ पर पार्ट 2 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 3 समाप्त फरमाएं।